کام کرنے سے. اب آئیے بدگمانی کیا ہوتی ہے. یہ تھوڑا غلط فہمی سے تھوڑا ہٹ کر ہوتی ہے. غلط فہمی میں کیا ہو رہا ہے, ہم لوگوں نے جیسا نہیں تھا ویسا سوچ لیا. اب بدگمانی میں کیا ہوتا ہے, دیکھیے بدگمانی کا ڈیفینیشن ہے آدمی کا دوسرے بھائی کے متعلق یہ سوچ لینا کہ یہ میرے خلاف ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ایسے خیالات کو بار بار ذہن میں لاتے رہنا کہ یہ میرے خلاف ہے, یہ میرا اینٹی ہے, یہ ویسا نہیں جیسا بتاتا ہے, یہ بہت شانہ ہے, یا ایسا ہے, خلاف ہے, یہ سوچ لینا اور اسی خیالات کو بار بار لاتے رہنا یہاں تک کہ جھگڑا کر لے اس سے, سمجھ رہا. یا دوسرا ہے بغیر کسی دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے, بغیر دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں انسان اچھا نہیں ہے اور اس کے دین اور دنیا میں ایسی ایسی خرابیاں ہیں, بغیر کسی تحقیق کے بس یہ نا انہوں ایسے ہوں گے, انہوں ویسے ہی ہوں گے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ. آج یاد رکھیے یہ بدگمانیاں بہت نقصان دے رہی ہیں. یہ بدگمانی ایک فرد کو نقصان دیتی ہے, یہ بدگمانی ایک قوم کو بھی دیتی معلوم, اس لیے کہ آج مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کو بدگمانیاں ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں. پہلے ہی سوچ لیا انہوں نے, نہ ہم سے ملے, نہ ہمارے دین کو دیکھا, نہ نبی کی سیرت کو دیکھا, نہ قرآن کو پڑھا, لیکن سوچ لیا بدگمانی. تو یہ ایک فرد کو نقصان دیتی ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن کو نقصان دیتی ہے, ایک ادارے کو, ایک جماعت کو نقصان دیتی ہے, پورے ملک کو نقصان دیتی ہے, قوم کی قوم اور ملت کی ملتوں کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ غلط باتیں پھیل جاتی. تو بدگمانی کیا ہے, پہلے سوچ لینا یہ میرے خلاف ہے, یہ اچھا نہیں ہوگا, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, یہ ایک مزاج بن جاتا ہے. اس کے یاد رکھیے بہت سارے نقصانات ہیں, یاد رکھیے. اور آج اکثر ہم جو دوسروں کے بارے میں سوچتے اور سمجھ رکھتے ہیں وہ بدگمانی کے بیسس پر ہی ہے. فلاں جماعت نا, اور یہ بہت خطرناک جماعت ہے, وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. کہاں سے لائے؟ کبھی ان کی کوئی کتاب پڑھے؟ نہیں دکھتا ان کے, تم کون اتنے ہوشیار ہو گئے دکھتا اور دکھنے سمجھ جا رہے, تم کون سے علامہ بہت بڑے. کبھی کوئی کتاب پڑھے ان کی, کسی عالم کی ان کی تقریر سنے, کیا کبھی ان سے فلاں ہوا, بدگمان ہو گئے. اب آئیے ایک مثال دیتا ہوں میں, آج سے 10 سال پرانی مثال ہے, ذاتی مثال دے رہا ہوں باتوں کو سمجھنے کے لیے. ایک صاحب ایک مرتبہ, چونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا, لوگ اتنے آسانی سے ایکسیس نہیں کرتے تھے, ایک صاحب ایک مرتبہ آئے, ملے اور بولے میں معافی چاہتا ہوں, گلے ملنا چاہتا ہوں. گلے مل رہا, آپ پہلے بولے معاف کر دیجیے. میں نے کہا کیے کیا, پہلے بولو تو پیسہ ویسا ہوں گا تو لے کے معاف کروں گا نا. نہیں بولے پیسہ ویسا نہیں تھا, کچھ دوسرا تھا. مطلب کیا ہے بولیے, چلیے معاف کیا میں نے. تو بولے ہم کو, بولے آپ کے بارے میں بولے بدگمانی ہو گئی تھی. میں نے کہا کیا بدگمانی ہوگی؟ تو بولے ہم نے آپ کے اجتماع کا اشتہار پڑھے تھے, بولے کہ عورتوں کا بھی انتظام ہے. تو اب ہم کیا سوچ رہے, بولے عورتوں کا انتظام ہے تو آدمی عورتیں سب بیٹھے ہوئے بس سمجھ رہے نا. عورتوں کا انتظام مطلب وہ کیا سوچ رہے ہیں, دیکھیے کہیں بھی اگر لکھا اس مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے, اس جگہ عورتوں کا انتظام ہے, اس اجتماع میں عورتوں کا انتظام ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا, بازو ایک عورت بیٹھی ہوئی, فرسٹ کم فرسٹ بیسس سے بیٹھ گئے, تم پہلے آئے تم بیٹھے, نہیں تم ادھر بیٹھو, تم, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا, نہیں ہوتا ہے نا, کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, تھیٹرز میں بھی اگر عورت کا ہاتھ دیکھتے تھے نا تو کارنر ٹکٹ دیتے ہوں تاکہ اس کو الگ جگہ ملے کم از کم. مطلب ایک جگہ جو ہم دیکھتے نہیں, ہم جاتے نہیں, وہاں بھی اتنی احتیاط کی جاتی ہے. لیکن اب بدگمانیاں کیسی ہوتی, کسی جماعت, کسی طبقے کے بارے میں, کسی مسلک کے بارے میں, کسی عمل کرنے میں. بولے ہم کو لگا, بولے ویسا رہتا ہوں گا. بولے پھر آپ کا ایک بار لائیو آ گیا, بولے ٹی وی پہ 2011 میں پہلی بار ہم نے لائیو دیے تھے. جب ٹی وی چینل پہ لائیو آ گیا تو بولے ہم ڈھونڈ رہے عورتیں کہاں ہیں. تو عورتیں تو کہیں بھی نہیں تھیں, عورتیں کا بچے بھی نہیں دکھ رہی تھی کہیں. ارے پھر ہم کو آیا کہ ہم کیا سوچ رہے تھے. میں نے کہا لیکن میں ایک بات بولتا ہوں, ایک شادی ہال میں دعوت ہے اور لکھا ہوا ہے آپ کے ماں اہل وائل پورے خاندان کے ساتھ آؤ, تو ایسے ہی آپ سوچتے کہ آدمی عورتیں سب بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ ہوں گا. نہیں, عورتیں الگ چلی جاتی, آدمی الگ چلے جاتے ہیں. مطلب اتنا نیچرل ہے کہ کھانے کی دعوت میں بھی الگ ہو جاتا ہے. تو اجتماع میں آپ نے کیا سوچے؟ نہیں بولے بس وہی آپ کا تھا تو ہم کو لگا ایسے ہی چوں گا. یہ ہوتی غلط ہے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے ارے وہ کیسے کیسے فرقے پیدا ہو گئے, بولے دنیا میں کیسے غلط اعمال ہو رہے, قیامت بہت قریب ہے. بولے اب کیسے؟ بولے عورتوں کا انتظام, بولے مسجد میں. اب سوچو, بولے تم وہ وضو خانہ, وہی طہارت خانہ, وہاں عورتیں کر رہی, ہم ادھر مرد بیٹھا ہوا, ادھر وضو کر رہے, ادھر عورت بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہے, بولے بازو کھڑ رہے. استغفر اللہ. اچھا میں نے کہا آپ نے کہاں سنا ایسا عورتوں کی نماز کا تھا, کیسا آپ؟ بولے اب عورتوں کا ہے تو ایسے ہی ہوں گا. میں نے کہا جب عورتوں کی کوئی مسجد ہوتی ہے تو اس کا انٹرنس الگ ہوتا ہے, اس کا وضو خانہ الگ ہوتا ہے, اس کا طہارت خانہ الگ ہوتا ہے, اور ان کی جماعت الگ بنتی. یاد رکھے اگر میاں بیوی بھی ہو تو ساتھ کھڑے کے نماز نہیں پڑھ سکتے, عورت پیچھے ہی رہیں گی. سمجھ رہے آپ؟ ارے بولے وہ ہم کو نہیں معلوم تھا. مطلب دیکھیے آپ کسی جماعت, تو ہم اکثر آج جو کسی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, وہ بدگمانی کے بیسس پہ ہی ہے. کسی مسلک, کسی دین, کسی شخصیت کی, اس کے گھر کے اعمال, اس کی ذاتی زندگی, کسی انسان کو دیکھ لیا صحت مند تو بہت کھاتا ہوں گا, پہلے ہی سوچ لیا. اوبیسٹی بیماری کی وجہ سے آ سکتی ہے, موٹاپا,
اوبیسٹی اس کے ورکنگ سٹائل کی وجہ سے اس کو آ سکتا ہے, اس کا کھانے سے اس کا تعلق نہیں. پہلے سے سوچ لیا آپ. ایک آدمی بہت دبلا ہے, وہ بولے اس کو کھانا نہیں دیتے گھر میں, یہ بھی غلط ہے. ہو سکتا ہو ماشاءاللہ منہ چوبے سا اور پیٹ کنویں سا ہو اس کا, ایسا بھی ہوتا ہے انسان کا معاملہ, ہے نا. بیٹی کو بیاہ دیا, دیکھو بولے کچھ کھانا نہیں دیتے, اس کی ہڈی ایک ہوگی. بھائی شادی سے پہلے تول کے دینا تھا, کتنی تھی 40, تو ابھی کتنی ہے, ابھی بھی تو برابر ہے نا, پھر کہاں کم ہوا. لیکن بدگمانی, دبلے ہے تو مطلب سانس کی تکلیف اور دکھ سے ہوگا. ارے بیماری سے بھی انسان دبلا ہوتا ہے. مجلسوں میں دیکھیے عورتیں جمع ہو کے ایک عورت آگے رہے, کتنی دبلی ہوگی نا ماں تمہاری, سانس ہے اس کی وجہ, کیا تھی پھول جیسی بچی اپنی. اب دیکھیے, اب جو موٹا ہے دبلا ہونے کے لیے پریشان ہے, اب سانس سے دبلی ہو جا رہی ہے, اچھی بات ہے نا. کتنے علاج کرا رہے لوگ دبلے ہونے کے لیے. لیکن دیکھیے بدگمانی ریزن دیکھیے, آپ خود ہی سوچ لے رہے, آپ نے کچھ نہیں. یہ آدمی آ رہا نا میرے کو مارنے کے لیے سے ہی آ رہا ہوں گا, یہ لوگ میرے خلاف ہی رہتے ہیں, یہ آدمی زیادہ ہی ہوشیار دیکھ رہا, آپ کچھ تو ہوشیاری کریں گے, اور اس نے کچھ غلطی کر دیا. دیکھو میں تو پہلے سے بول رہا تھا, بدگمانیوں نے کیا کیا, قوم کی قوم, ملتوں کی ملتیں, جماعتوں کی جماعتیں, طبقے کی طبقے, اداروں کو بدنام کر دیا, معلوم, برباد کر کے رکھ دیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے لیکن بولے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, کوئی کہہ رہا مسلمان ہے صحابہ کو نہیں مانتے. کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان صحابہ کو نہ مانے ہو نہیں سکتا. ہمارے ایمان کا حصہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر وہ ایمان لائے جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہے. تو جس کا ایمان صحابہ کے ایسا نہ وہ ہدایت پر نہیں ہے. ہم تو ایمان لاتے تھا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنا دی ہمارے لیے, کیسے نہیں مانیں گا کوئی بھی گرے سے گرا طبقہ. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کچھ صحابہ کو مان رہے کچھ کو نہیں, لیکن صحابہ کو تو سب مانتے ہیں. تو کچھ بھی بات ہے, مطلب بس ان کو رہتا ہے کہ آپ کے خلاف کرنا, بدگمانی یاد رکھیے. تو بدگمانی بہت بری چیز ہے. جماعت کے بارے میں, مسلک کے بارے میں, ذاتی زندگی کے بارے میں. ایک آدمی کو دیکھ لیا آپ نے جو حبشی ہے, حبشی ان جنس افریقن جس کو کہتے ہیں, بلیک, دیکھتے ہی کیا سمجھتا, جنگلی ہوں گا, جاہل ہوں گا, جٹ ہوں گا, یہ ہوں گا, خوخار ہوں گا, یہ ہوں گا. کیوں یہ سوچا ہے آپ کے ذہن میں؟ غریب شریف بیچارہ ہوں گا, نمازی روزدار پرہیزگار ہوں گا, بس نہیں وہ ہے نا تو ایسے ہی رہتے وہ لوگ. میرے کو میں نے بولا بہت خطرناک رہتے وہ, حج کے اندر یہ کرتے, اٹھا کے پھینک دیتے, فلاں ہوتے, دبا دیتے. یہ قصے وہ چلتے ہمارے پاس, ہے نا. یہیں سے پلان, حبشی لوگ آئے نا حج میں تو یہ کر لینا. کیوں بدگمان رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں؟ یہ الگ بات ہے, کسی کی ہائٹ ہیلتھ اچھی ہوگی تو نیچرل اس کا تھوڑا ہاتھ بھی آپ کو بہت بھاری پڑے گا, آپ سمجھ رہے نا. لیکن آپ ایک قوم کے بارے میں برائی لے کر چلتے ہیں, سمجھ رہے آپ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیے. تو ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں, کسی کو اپنے خلاف نہ سوچیں. یاد رکھیے کوئی آپ کے خلاف ہے بھی نہیں. تو یاد رکھیے جس کو کہتے ہیں غالب گمان, شریعت یہ کہتی ہے اور غالب گمان پہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہر آدمی اچھا ہے. اگر کسی پہ کوئی کیس درج کرا دے کہ اس آدمی نے چوری کی, تو اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے کیا مانا جاتا ہے معلوم آپ کو؟ ملزم مانا جاتا ہے, مجرم نہیں, جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے. اور دنیا بھی مانتی ہے نا, کسی انسان کو گرفتار کر لے گا کوئی بھی کیس میں تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ملزم. ملزم مطلب جس پر الزام لگا ہے, جب الزام ثابت ہو جائے گا تو بن جائے گا وہ مجرم, جس نے جرم کیا ہے. شریعت بھی یہ بولتی ہے غالب گمان یہ کہ ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ برائی ثابت نہ ہو. تو لہٰذا اگر کسی پہ الزام بھی ہے تو انتظار کیا جائے گا جب تک کہ اس کے بارے میں وہ چیز کی تحقیق نہ ہو جائے. یاد رکھیے اس چیز کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے